کچھ چیزیں ایسی ہیں معاشرے میں جو علماء کے سپرد ہیں، اور اللہ کے فضل سے علماء ان چیزوں کو بھرپور طریقے سے ذمہ داری کے ساتھ پورا کر رہے ہیں، نبھا رہے ہیں۔ ان میں سر فہرست تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے نماز، طوفان ہو، می ہو، آندھی ہو، زلزلہ ہو، طوفان جس طرح کا بھی ہو، حالات جیسے بھی ہوں، مسجد کے اندر امام موجود ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز بالکل ٹائم پہ ہو رہی ہے۔ اور دوسری معاشرے نے ذمہ داری جو علماء کو دی ہے وہ نکاح کا وقت ہے۔ نکاح کے وقت علماء کا، امام کا ہونا، تو آپ دیکھ لیجئے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ امام لیٹ ہو رہا ہو، بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ امام پہنچا ہوا ہے، بارات ابھی لیٹ ہے۔ اور بعض بات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ نکاح بیوٹی پارلر میں جا کے نکاح خوان پڑھا رہا ہوتا ہے۔ بیوٹی پارلروں کے اندر دلہنیں بیٹھی ہوتی ہیں، بارات بھی آئی، بیوٹی پارلر میں دلہن بیٹھی ہوئی ہے، اور نکاح پڑھانے والے وہ امام صاحب، وہ عالم دین، بیوٹی پارلر میں جا کے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بیوٹی پارلر کے اندر جا کے نکاح پڑھا رہے ہیں۔ اپنے فرائض منصبی سے غفلت نہیں برتتا وہ ٹائم پہ۔ کبھی یہ نہیں ہوا کہ جب کہا گیا ہو تو جواب یہ ملے کہ آج امام صاحب ہڑتال پہ ہیں، آج امام صاحب ہڑتال کر رہے ہیں، آج نہیں میسر، آج احتجاج ہو رہا ہے۔ دوسری معاشرے نے جو ذمہ داری علماء پر عائد کی ہے، جو شریعت نے عائد کی ہے، وہ جنازے کی ہے۔ جنازے کی ڈیوٹی کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی عالم کے پاس لوگ جنازے کے لیے گئے ہوں اور اس عالم نے انکار کر دیا ہو کہ نہیں جی آج میں چھٹی دے ہوں، آج میں نہیں پڑھا سکتا، آج جنازہ میں نہیں پڑھانا، آج چھٹی دے ہوں، آج چھٹیاں مارو، جنازہ کل ہی پڑھاواں گے، تسی بھی جنازہ رکھو۔ کبھی آپ نے ایسے سنا؟ کبھی ایسے ہوا کہ کسی کے پاس، عالم کے پاس گئے ہوں لوگ جنازے کے لیے، اور اس نے کہا ہو کہ آج عالم احتجاج کرنے پہ ہے، عالم کا احتجاج ہے، آج جنازہ نہیں ہوگا، آج احتجاج پہ ہے؟ یہ تین بڑی ذمہ داریاں علماء کے سپرد ہیں، اور اللہ کے فضل سے علماء وقت سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ جنازے کے اندر بھی عالم دین وقت سے پہلے موجود ہوگا، نکاح کے اندر بھی، نماز کے اندر بھی۔ کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہیں جو حکومت کے سپرد ہیں، ان کے اندر آپ خود دیکھ لیں۔ ہماری صحت کی ڈیوٹی وہ حکومت کے سپرد ہے، حکومت صحت کا بندوبست کرے۔ تعلیم کی ڈیوٹی وہ حکومت کے سپرد ہے، حکومت تعلیم کا بندوبست کرے۔ اور یہ ساری چیزیں دیکھ لیں، صحت کے اندر کیا ہمارے بچے مر نہیں رہے؟ ڈاکٹر کبھی ہڑتال پہ ہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب آئے نہیں، کبھی ڈاکٹر صاحب چائے پی رہے ہیں، مریض مر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب چائے پی رہے ہیں۔ ہاسپٹلوں کے اندر رش، او پی ڈی بند، ڈاکٹر سڑکوں پہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ 70 80 ہزار تنخواہیں اور اعلیٰ ترین رہائشیں، بندوبست سرکاری کھاتے پہ، غریبوں کے ٹیکسوں پہ پلنے والے وہ ڈاکٹر، مریض مر رہا ہے اور وہ ڈاکٹر ہڑتال پہ ہے۔ ادھر تعلیم کا کیا سسٹم ہے؟ ہمارے بچے تعلیم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور سکولوں میں جا کے رقص سکھایا جا رہا ہے، ڈانس سکھایا جا رہا ہے، لطیفے سکھائے جا رہے ہیں۔ جو 16 سال پڑھنے کے بعد بچہ اپنے باپ کا جنازہ بھی نہیں پڑھا سکتا، 16 سال پڑھنے کے بعد بچہ خود جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہیں ہے، اس کو جنازے کے احکامات کا نہیں پتا۔ 16 سال اس نے تعلیم پڑھی، ایم اے تک کیا۔ یہ ہماری حکومت کے سپرد ہے اور بیڑا غرق کر دیا۔ ہر چیز آپ کے سامنے ہے۔ تعلیم کا بھی برا حال، تعلیم بالکل ختم۔ ایک دن سکول جاؤ ایک دن بند، ایک دن سکول جاؤ ایک دن بند۔ صحت حکومت کے سپرد ہے، اس کا بیڑا بھی غرق۔ مریض مر رہے ہیں، بچوں کو سڑکوں پہ مائیں جنم دے رہی ہے، اخبارات بھرے ہوئے ہیں۔ بچیوں کے ساتھ 16 سال 8 سال بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، 6 سال کے بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ظلم کے انبار لگائے جا رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں، برادرانہ مشورہ دیتے ہیں
کہ تم سے یہ معاملہ نہیں سنبھلے گا، تم سے یہ معاملہ نہیں سنبھلے گا۔ علماء کے جو سپرد ڈیوٹیاں ہیں، کوئی احتجاج نہیں اور کوئی سڑکیں بلاک نہیں، تعلیم اور صحت تمہارے سپرد ہے۔ تم نے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا، ہماری مائیں بہنیں ہاسپٹلوں کے چکر لگا لگا کے ذلیل و خوار ہو گئی۔ ہم کہتے ہیں ارے تم سے یہ نہیں سنبھالا جائے گا، ہم کہتے ہیں یہ سارا بندوبست آج ہی تم یا رسول اللہ کہنے والوں کے سپرد کر دو۔ تم بالکل نہ لو، نہیں کر سکتے یہ سارا سسٹم، آج تم یا رسول اللہ کے چاہنے والوں کے سپرد کر دو۔ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کسی ڈاکٹر کی مجال ہے وہ ہڑتال پہ جائے، یہ کسی کی مجال ہے کسی کی بچی کے ساتھ ظلم ہو، کسی کی مجال ہے کسی بچے کے ساتھ ظلم ہو۔ اگر رسول اللہ کا قانون ہوگا تو ہمیں تحفظ ملے گا، سرکار کا دین ہوگا تو ہماری بچیوں کو تحفظ دیا جائے گا۔ ایکٹر گلوکار نہیں چاہیے ہمیں مدینے والے سرکار کے پیار والے چاہیے۔